السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیماریوں، تکالیف اور مشکلات سے بچنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں اور دم بتلائے ہیں، آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بھی حسب معمول مختصر سی دعا ہے، اور ایک ایسی دعا ہے جس میں ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کا ایسا مرض جو کہ کافی خطرناک ہوتے ہیں، اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 5692 5692۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ 4-5 الفاظ ہیں، زیادہ نہیں ہیں، اور یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ اکثر روزمرہ کی زندگی میں جو ڈاکٹر حضرات ہیں یا اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، جو اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ سنتے بھی رہتے ہیں، جو آپس میں رشتہ دار بھی۔ تو ان کا مطلب کیا ہے، اور یہ بیماریاں کون کون سی بیماریاں ہیں جن کے علم میں نہیں ہے، تھوڑی سی تفصیل میں اس لیے بیان کرنے لگا ہوں کہ پھر زیادہ تجسس ہوگا پڑھنے کا کہ میں اس کو لازمی طور پہ پڑھا کروں۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص، کہ اے اللہ بے شک میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں پہ جو انی بے شک کا جو الفاظ استعمال کیا گیا ہے، یہ صرف اور صرف اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے آپ ہی اس بیماری سے بچا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ من البرص، برص کہتے ہیں جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جن کا جسم کا کچھ حصہ سفید ہوتا ہے، کچھ حصہ جس طرح کا بھی ان کے جسم کا رنگ ہوتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے، جس کو ہم پھل بیری بھی کہتے ہیں۔ برص عربی لفظ میں اس کو کہتے ہیں۔ من البرص والجنون، جنون سے مراد جو ہے یہ اکثر بھی ہم بولتے ہیں دیوانہ یا جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو۔ اور ایک اور الفاظ میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں، یعنی کہ اس جنون کے معنی میں کہ وہ شخص جو غصے پر قابو نہیں پا سکتا اور غصے میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے، وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک انسان اگر اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے تو وہ ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب وہ اپنے غصے سے باہر نکل جاتا ہے پھر اس کو نہیں علم ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اسی لیے اس لفظ میں جو ہے وہ میں نے اس کا جو ایڈ کیا ہے کہ اس میں بھی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ والجنون، اور خاص طور پہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جس طرح یہاں پر جو آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جو لڑکا آتا ہے اس لیے گلی سے ہی، تو اس کا اکثر ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ میرے حساب سے ہم سے بہتر وہ ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس کا کھاتا نہیں ہے کوئی بھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے گناہوں کا، اس کے نیکیوں کا کوئی کھاتا نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی وہ نماز سب سے پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہے، سنتے پڑھتا ہے، جس طرح ماضی پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے، اس کو اتنا پتہ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اسی لیے کوئی بھی ہو، میں اس کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ہو، ہمیں کسی بھی قسم کے ایسے شخص کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ وقت بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا۔ کسی بھی وقت
اللہ تعالیٰ اس بیماری کو پھیر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، جو مذاق کرانے والا ہے اللہ نہ کرے وہ ایسا ہو جائے۔ تو اسی لیے کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، کسی کا مذاق نہ ہو رہا۔ آگے والجزام، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ انتہائی خطرناک بیماری ہے، جس کو اردو میں کوڑ کہتے ہیں، اور یہ کوڑ ایسا ہے کہ انسان کا جو جسم ہے وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے، پیپ بننی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پیپ کے ساتھ ساتھ جتنا انسان کا گوشت ہوتا ہے وہ اترنے لگ جاتا ہے اپنے آپ ہی، یعنی کہ جس طرح کوئی گلی ہوئی چیز اتر جاتی ہے، جب آپ گوشت کو کسی گلاتے ہیں کوکر میں تو اس کو ایسے کھولتے ہیں بالکل علیحدہ ہو جاتی ہے، اسی طرح کی یہ بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پناہ مانگی ہے۔ ومن سیء الاسقام، کہ ہر بری بیماری سے، ہر برے مرض سے، ہر بری تکلیف سے اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جس طرح میں نے کہا کہ میں اس کا معنی اور اس کی مزید تھوڑی سی تفصیل میں کس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کی آگاہی ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ہر دعاؤں میں اس کو لازمی شامل کیا کریں۔ اگر آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو اللہم انی اعوذ بک پڑھ لیں، اگر سب اجتماعی دعا مانگ رہے ہیں اس میں اللہم انا نعوذ بک پڑھ لیں کہ اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو اسی لیے اس طرح کی جو دعائیں ہیں، خاص طور پر خود بھی میں ہر درس میں کہتا ہوں کہ خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں وہ یاد کروایا کریں۔ میں ایک مرتبہ پھر دوہرا دیتا ہوں، آپ بھی اس کو ساتھ ساتھ پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ 4-5 لفظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کی ایسی پریشانی سے جو ہمارے تمام معاملات کو بگاڑ دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، اور جتنے بھی بیمار ہیں جہاں پہ بھی ہیں، ہسپتال میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو سنا جو اس نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔